اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید ادعونی استجب لکم۔ حمد و ثناء کامل ہے اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ ہمارے لفظوں کی تمام سانسیں اور حرفوں کی رواں نبضیں جس کے مرہون منت ہیں، اور حمد و ثناء کے بعد تمام تر درود و سلام ان معزز و مکرم ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں خدا سے مانگنا سکھایا، کہ جنہوں نے ہمیں خدا سے ہم کلام ہونا سکھایا، کہ جو نہ ہوتے، جن کے کلام نہ ہوتے تو ہمیں معلوم ہی نہ پڑتا کہ ہم اپنے بنانے والے سے بات کیسے کریں، ہم اس کی خدمت میں لب کشائی کریں تو کیسے، ہم اس کی بارگاہ صدعظمت پناہ سے مانگیں تو کیسے۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان کی وہ پرمسرت ساعتیں کہ جو ہمیں یہ گارنٹی دیتی ہیں کہ دعاکم فیہ مستجاب، کہ دعا مانگو، اگر پورا سال آپ نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی تو شرف قبولیت حاصل نہ ہونا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ لمحات آپ کے حضور خداوند متعال کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ بن کے آئے ہیں کہ اس میں اگر آپ دعا مانگیں تو قبولیت کی سند پالے گی۔ ہمارے ساتھ معزز و مکرم مہمان موجود ہیں کہ جو آج اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کریں گے، جناب مولانا سید محسن کاظمی صاحب۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہمارے خوبصورت پروگرام میں۔ تو قبلہ، جیسے کہ میں نے گزارش کی تو اس سے قبل کہ میں دعا پہ آؤں، جو سب سے بڑا عنصر ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ادعیہ میں ملتا ہے، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ معارف الہیہ کا انسان کی زندگی میں کیا مقام اور کیا حیثیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملے میں اگر میں بات کروں کہ تخلیق انسانی کا مقصد انسان کو معارف الہی تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلقت انسانی پہ خالق انسان نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ مثلاً کسی مقام پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو اعلیٰ پیمانے پہ خلق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کسی مقام پہ فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو خلق فرمایا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، سورہ دہر میں، کہ ہم نے انسان کو مخلوط قطرے سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو مختلف انداز خلقت انسانی کے بیان فرمائے، پھر انسان کو مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق فرمایا۔ اچھا، اب یہ خلق جو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت۔ ایک اور مقام پہ اسی انداز میں اس سے ہٹ کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مفسرین نے اس لیعبدون کی تفسیر میں لکھا یہاں مراد لیعرفون ہے، کہ میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے، جنات کو خلق کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد جس منزل پہ لے جاتا ہے وہ معارف الہی ہے، اور معارف الہی تک انسان نہیں پہنچ پاتا جب تک دعا کا سہارا نہ لے۔ جب تک دیکھیں عبادتیں جتنی بھی خالق کائنات نے ہم پہ واجب قرار دی، واجبات میں سے ہیں یا مستحبات میں سے، ہر عبادت میں ہمیں دعا نظر آتی ہے۔ نماز پڑھیں اس میں دعا ہے، حج بجا لائیں اس میں دعا ہے، روزہ افطار کریں اس میں دعا ہے، روزہ رکھیں سحری کی اپنی ایک دعا ہے، ایون کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب سلام کرتا ہے السلام علیکم، یہ بھی ایک دعا ہے، ماشاءاللہ، آپ پہ سلامتی ہو، یہ بھی ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا۔ نماز جنازہ کسی میت کا پڑھیں وہ بھی ایک دعا ہے۔ یعنی ہر ایون کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ و استغفار جو بارگاہ خداوندی میں ترک اولا بجا لانے پہ کیا، اس میں بھی یہی تھا یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی، دعا۔ آدم سے لے کر تا قیامت ہر عابد، ایون کہ ہر انسان، کیونکہ انسان سے مطالبہ ہے عابد ہونے کا، ہر انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اور خدا اس کا تقاضا کرتا ہے تو اس میں پوشیدہ جو ایک عبادت ہے وہ دعا ہے، اور دعا کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ معارف الہی تک پہنچا جا سکے۔ شاہ جان، جیسے آپ نے ایک کامن سی ایک بات کر دی دعا، تو دعا سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کہ خود جیسے ہم اپنی زبان میں خدا سے
گفتگو کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں اور دعا و مناجات کرتے ہیں، یا کچھ منقول دعاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں خصوصاً؟ دیکھیں، انسان جب خود سے کوئی دعا مانگے اس کا معیار اور ہے. بالکل. جب انسان کسی سے یعنی خدا کی ذات سے دعا مانگتا ہے، دعا اس وقت تک اس منزل تک انسان کو نہیں پہنچا سکتی جب تک انسان خدا کا تعارف نہ رکھتا ہو، خدا کی پہچان نہ رکھتا ہو، خدا کی معرفت نہ رکھتا ہو. کائنات عالم و آدم میں ایسی معرفت کوئی نہیں رکھ سکتا جیسی معرفت گھرانہ محمد و آل محمد رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور ان ہستیوں نے ہمیں دعاؤں کے طریقے بتائے، ان ہستیوں سے دعائیں منقول. آپ اپنی زبان میں دعا کریں، اس کا بھی اثر ہے، لیکن اگر ان ہستیوں سے منقول دعاؤں کو استعمال کریں، ان الفاظ کو دہرائیں اپنی زبان پہ، تو یقیناً یہ قابل قبول ہے بارگاہ خداوندی میں. چاہا جان جو دعائیں ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے جو منسوب ہیں اور انہی سے منقول ہیں، انہی کی برکت سے ہم تک پہنچی ہیں. کچھ دعائیں تو یقیناً ہمارے معاشرے میں واقعاً رواج پا چکی ہیں. بہت اچھا ایک رواج ہے، بہت اچھی ایک روایت ہے کہ باقاعدہ ان کو پڑھا جانے لگا ہے. ایٹ لیسٹ شب جمعہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے. میری مراد دعائے کمیل ہے. اگر ہمارے کچھ ایسے نوجوان اور ایسے دوست ہیں کہ جو اس کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا آپ اس کا تعارف ایک مرتبہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. معرفت الہی سے لبریز وہ خزانہ ہے جو در علی سے تقسیم ہوا اور کشکول کمیل میں سمٹ گیا، اسے دعائے کمیل کہتے ہیں. دعائے کمیل در اصل یہ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ کے نبی اور مولا امیر علیہ السلام نے یہی دعا اپنے صحابی، اپنے عاشق حضرت کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی. اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ جب مولا امیر علیہ السلام اپنے دور حکومت میں مسجد میں آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ان سامعین میں جناب کمیل بھی موجود تھے. خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے حضرت نے جب بندگی خدا کا درس دیا، اور اسی دوران حضرت نے فرمایا کہ ایک دعا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی ہے، ممکن ہی نہیں کہ دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے اور خدا کی ذات اسے رد کر دے. مختصر سا ذکر کیا اور آگے چل پڑے. اب خطبہ تمام ہوا، محفل ختم ہوئی، حضرت اپنے گھر کی جانب چل پڑے. اب حضرت کمیل کے دل و دماغ میں وہی بات کہ میرے آقا نے ایک دعا کی طرف اشارہ فرمایا ہے. حضرت کمیل بھی چلتے چلتے مولا امیر کے پیچھے. جب مولا امیر نے دیکھا کہ کمیل پیچھے آ رہے ہیں، فرمایا کمیل خیریت ہے، کیا چاہتے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ تو حضرت کمیل نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ نے ایک دعا کا حوالہ ارشاد فرمایا تھا، اگر ممکن ہو تو وہ دعا مجھے عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو اس دعا سے مزین و منور کر سکوں. تب مولا نے بٹھایا اور وہ دعا لکھوائی جو حضرت خضر علیہ السلام کی تھی حضرت خضر کی تعلیم امیر کائنات نے فرمائی، اور جسے دی اسے کمیل کہتے ہیں. کیا ظرف ہے امیر کائنات کا کہ اپنے نام سے منسوب نہیں کیا اس دعا کو، بلکہ اپنے عاشق ذکر خدا، عاشق اہل بیت حضرت کمیل بن زیاد کے نام سے اس دعا کو منسوب کر دیا. وہ علی فرما رہے ہیں ہمارے در پہ جو آ جائے ہم اسے ایسا عطا کرتے ہیں کہ واپس ہی نہیں لیتے. سبحان اللہ. قیامت تک اب جہاں بھی اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اس کا تعارف پیش کیا جاتا رہے گا، تو پہلے کمیل کا نام آئے گا، بعد میں مولا علیہ السلام کا نام. اور میں یہ جب اس کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک جملہ یہ بھی مجھے بہت عجیب لگا کہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری ہم سے قربت اور ہم سے بہت زیادہ اٹھنے بیٹھنے اور ہمارے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہم تمہیں یہ تحفہ عطا کر رہے ہیں. بے شک. مجھے یہاں بھی تعجب ہو رہا تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کا مجمع ہی ہوگا یقیناً جب مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لیکن ان میں سے حاصل کرنے کے لیے جو اٹھے ہیں کا انتخاب کیا وہ حضرت کمیل علیہ السلام. اور علی بھی ایسے خزانے ہر کسی کو عطا نہیں کرتے، جب ظرف اعلیٰ ہو تو علی کی طرف سے ایسے خزانے ملتے ہیں. اب ہم پوری دعا، وہ تو یقیناً ایک طویل دعا ہے، اس کو ہم پورا یہاں پہ ترجمے کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے. میں یہ چاہوں گا کہ خلاصتاً اگر آپ بیان فرمانا چاہیں کہ اس دعا میں کون سی چند مرکزی چیزیں. آغا یوں ہے کہ دعا، پہلے یہ سمجھا جائے کہ دعا کیا ہے. صحیح. دعا صرف حاجات پیش کرنے کا نام نہیں ہے، دعا صرف زبان پر الفاظ لانے کا نام نہیں ہے. دعا ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. ایکشن، عمل اپنی جگہ دعا، لیکن قلبی کیفیت کا، جب تک آپ کا دل و دماغ خالصتاً ذات خدا کی جانب مبذول نہیں ہوگا دعا کا کوئی فائدہ نہیں. آپ خدا سے مانگ رہے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر امید سے میں نے رخ پھیر لیا، دنیا کی ہر طاقتور سے میں نے رخ پھیر لیا، اب صرف اور صرف خدا سے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نابینا انسان تھا اور صحرا میں بیٹھا خدا سے دعا مانگتا تھا، مجھے آنکھیں عطا کر، مجھے بصارت عطا کر. ایک بادشاہ کا گزر ہوا، اس نے کہا یہ کیا روز تو مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا میں خدا سے مانگ رہا ہوں. کیا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا میں آنکھیں مانگ رہا ہوں.
تو ملی؟ اس نے کہا نہیں. کب سے مانگ رہے؟ اس نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں بالغ ہوا، جب سے میں یہ سب یعنی مجھے فیل ہوا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، تب سے میں خدا سے مانگ رہا ہوں. تو اس نے کہا عجیب ہے، اتنی دیر سے مانگ رہے ہو تجھے ملا نہیں. تب بادشاہ نے کہا کہ اب میں ایک سفر میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، اگر تیرے پاس آنکھیں نہ ہوئی تجھے قتل کر دوں گا. اللہ. اچھا اب جب اس نے یہ سنا اور اس نے سوچا، وہ جو دعا کرنے والا تھا اس نے سوچا کہ بھائی اب تو مسئلہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اب اس کی ساری توجہ خدا کی جانب ہو گئی. ایون کہ اب دعا جب مانگ رہا ہے اور خدا سے آنکھیں مانگ رہا ہے، اب صرف اس کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ اس کے بدن سے پسینہ بھی پھٹ رہا ہے، پسینہ بھی نکل رہا ہے، بدن کانپ رہا ہے. یہ کیفیت خدا کو پسند ہے. اب جب اس نے سوچا کہ کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی طبیب نہیں جو مجھے عطا کر سکے، صرف تو ہی تو ہے. اب چونکہ موت کا ڈر تھا، اس بادشاہ کے ظلم کا ڈر تھا، اب اس نے مانگا، اب اسے بینائی عطا ہو گئی. اسی طرح دعائے کمیل میں جو امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سلیقہ حاجت دعائے کمیل میں حضرت کمیل کو عطا فرمایا، جو کہ ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ بھی بڑا دلکش ہے. دعا جب مانگیں، دعا مانگنے سے پہلے، اپنی حاجت طلب کرنے سے پہلے اس کے احسانات کو یاد کریں، اس کی نعمتوں کا پہلی ذکر بات یہ کہ دعا ہم جو پڑھتے ہیں، پڑھنے اور دعا مانگنے میں فرق کریں. جی یعنی آپ کی ساری توجہ جب کچھ مانگ رہے ہیں، مانگنے سے پہلے آپ کی توجہ یہ ہو کہ وہ دینے والا ہے، وہ مجھے اپنے در سے خالی نہیں پلٹائے گا. پہلے اس کی تعریف آپ دیکھ لیجئے، جتنی بھی دعائیں منقول ہیں پہلے حمد خدا، حمد خدا کے بعد خدا سے کچھ مانگا جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ آداب دعا میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خوبصورت صفات سے پہلے پکارے اور پھر دعائے کمیل کا پہلا فقرہ بھی تو یہی ہے نا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. سبحان اللہ. میرا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا جو ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے، ہر شے پہ محیط ہے. مولا امیر نے مانگا بعد میں، پہلے اس کی رحمت کو بیان کیا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کیا. آداب دعا میں سے کیا دعائے کمیل کا فلسفہ. اور پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. تو یہ دعائیں جب تک آپ خدا کی بارگاہ میں ان نعمتوں کا ذکر نہیں کرو گے جو اس نے عطا کی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے معاشرے کی کہ ہمیں وہ یاد ہے جو خدا نے نہیں دیا، وہ یاد نہیں جو اس نے عطا کیا ہے. فلاں کے پاس گاڑی نہیں، فلاں کے پاس گاڑی ہے میرے پاس گاڑی نہیں، یہ مجھے یاد ہے. فلاں کے پاس گھر ہے میرے پاس گھر نہیں، یہ مجھے یاد ہے. بھئی یہ تو دیکھیے اس نے دیا کیا کچھ ہے. اسی وجہ سے حدیث میں بھی کہا گیا کہ اپنے سے کمتر کی طرف نگاہ کرو، شکر گزار بنو. قرآن مجید کا فیصلہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. اے خدا تو نے مجھے زندگی دی، اے خدا تو نے مجھے لباس دیا، برہنہ رہنے سے بچایا، تو نے مجھے رزق دیا، مجھے بھوک سے بچایا. ان نعمتوں کا ذکر کرو پھر اس سے مانگو. اور دعائے کمیل کے آخری الفاظ، آفاقی الفاظ، میں سمجھتا ہوں عبد اور معبود کے درمیان ربط کو مضبوط کرنے والے الفاظ. یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. آقا کبھی غور تو کریں ان الفاظ پہ. دیکھیے دو افراد آپس میں ناراض ہوں، راضی ہونے کی بات آئے، جلدی راضی ہونے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. جلدی راضی ہونے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے جو طاقتور نہیں ہوتا. جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس اقتدار نہیں، جس کے پاس اقتدار ہے وہ جلدی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کچھ بھی کر لیجئے ضد میں آئے گا. مولا امیر کسے فرما رہے ہیں بہت جلد راضی ہو جانے والے؟ جو اقتدار کل کا مالک ہے، جو مختار کل ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، ہر طاقت کا خالق ہے. خدا خود طاقت ہے. اسے مولا فرما رہے ہیں یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، بخش دے اس کو، معاف کر دے اس کو جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اپنی عاجزی کو بھی بیان کیا اور اپنے اس اسلحہ کو بیان کیا جو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور وہ دعا ہے. اور مومن کا اسلحہ دعا ہے، اس سے بڑا کوئی اسلحہ نہیں. اور خدا کی ذات صرف ایک آنسو دیکھتی ہے. اس کی رحمت کو پانے کے لیے آپ کی آنکھ میں ایک آنسو آ جائے، یہی کافی ہے. خدا معاف کر دے. سبحان اللہ. آنسو کے قطرے میں وہ تاثیر ہے کہ بہت بڑا خدا کا جو غضب کا ایک دریا ہے اس کو بجھا سکتی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ دعائے کمیل کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس کا کوئی وقت احادیث اور دعاؤں میں اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے؟ نہیں، خاص طور پہ تو کوئی خاص وقت نہیں ہے، کبھی بھی پڑھی جا سکتی. البتہ شب جمعہ اس کی تاکید کی گئی ہے، روز جمعہ اس کی تاکید کی گئی، شب نیمہ شعبان اس کی تاکید کی گئی ہے.
شب قدر میں شب نیمہ شعبان تو خاص کر ہے ہی میرا خیال ہے سب سے دعائے کمیل افضل ترین عمل ہے اس رات کا، اور شب قدر میں یعنی آغا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی مکمل توجہ خدا کی جانب ہو، سبحان اللہ، پھر دعائے کمیل پڑھنے کا اپنا لطف آئے گا۔ یعنی کہ جس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی کلمات اس بارے میں ہمیں وضاحت کے طور پر مل جاتے ہیں کہ ہر شب جمعہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو شاید مہینے میں ایک بار پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں سال میں ایک بار پڑھو، ورنہ زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ یعنی اہمیت کی طرف مولا ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اس سے محروم نہ رہو، اس سے محروم رہنے کا بہت بڑا نقصان تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا آغا، یہ اگر ہم پروگرام کو آخر کی جانب، اگر ہم اختتام کی جانب بڑھانے لگیں، اور دعائے کمیل کے حوالے سے میں جسٹ اتنا آپ سے گزارش کرنا چاہوں کہ یقیناً ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا کہ پوری ترجمے کے ساتھ ہم پڑھ سکیں، تو کیا ہم نوجوانوں کے لیے ایک آسان راہ حل دے سکتے کہ مثلا اگر ہر شب جمعہ اس دعا کو ہم اٹھاتے ہیں تو کیا وہ آسان طریقہ ہے کہ جس سے ہم نہ صرف یہ کہ دعا پڑھنے کی بھی ہمیں عادت ہو جائے، اور یہ کہ دعا فہمی اور دعا کے متن کے ساتھ ساتھ ترجمے کی طرف بھی ہماری توجہ ہو جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت پہ توجہ ہونی چاہیے، اور آپ یہ بات آپ پہ واضح ہونی چاہیے کہ دعا آئی کہاں سے ہے۔ سبحان اللہ، مولا امیر علیہ السلام نے اپنے عاشقوں کو عنایت فرمائی ہے، یہ عظیم خزانہ علی ولی نے۔ ایون کہ میں بات کروں مصر یونیورسٹی میں، الازہر یونیورسٹی اہل سنت کی ہے، ان کے بہت بڑے ٹیچر گزرے ہیں، مصنف بھی رہے شیخ محمد عبدو، انہوں نے اپنی کسی تحریر میں لکھا تھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس دو چیزیں نہ ہوتیں تو ایسے خلا پیدا ہو سکتے تھے کہ جنہیں کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک نہج البلاغہ، ایک صحیفہ سجادیہ۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا نہج البلاغہ سے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ خدا کیا ہے، اور صحیفہ سجادیہ سے پتہ چلا کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی ہم اپنے فخر کے طور پر تو ان کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں اور یہ اہل بیت کی میراث ہیں، لیکن ہم اس سے استفادہ۔ اور یہاں آگا میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ غلط فہمی ہے کچھ نوجوانوں کے ہاں، کچھ افراد کے ہاں، کہ مولا امیر تو معصوم ہے، ان سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تو یہ مولا امیر کا گڑ گرانا اور اس طرح کے الفاظ، میں مسکین ہوں، میں حقیر ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، یاد رکھیے گا مولا معصوم ہے، عصمت امیر میں کوئی شک نہیں، کوئی گناہ معصوم سے سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو مولا نے فرمایا یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ، آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک گناہ گار انسان مولا کا چاہنے والا ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ اتنی گناہوں کی دلدل میں آ کے وہ خود کو کس طرح خدا کے قریب کرے۔ سبحان اللہ، علی نہیں بتائیں گے تو اسے کون بتائے گا؟ امام علی۔ علی مولا نے بتایا کہ اگر تم اس قدر گناہ کر چکے ہو، مایوس ہو چکے ہو، یہ میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں، یہ دعا پڑھنا، خدا کبھی رد نہیں کرے گا۔ حدیث قصہ بھی پڑھیے، دعائے کمیل بھی پڑھیے، دعائے توسل بھی پڑھیے، یہ خزانے بے شمار مولا نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ اور حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں بڑا پیارا ایک بنیادی فرق ہے کہ حدیث قصہ میں وہ بتاتا رہا کہ یہ کون ہے، اور دعائے کمیل میں یہ باتاتے رہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً خدا سے جو سب سے قیمتی چیز، اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں اور اس بابرکت، بارحمت اور خداوند متعال کی طرف سے بھرپور لطف کے مہینے میں جو سب سے اہم، سب سے زیادہ قیمتی چیز جو خدا سے مانگی جا سکتی ہے وہ اس کا قرب ہے اور اس کا لطف ہے جو بے پایان ہے، اگر وہ مل جائے تو یقیناً انسان کے دامن میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اگر ہم نے خدا کو پا لیا تو یقیناً سب پا لیا ہے، اور اس مہینے کے آنے کا حق ادا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے معزز مہمان گرامی کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے لیے اتنے قیمتی کلمات مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اور اس تعلیم کردہ دعا کے بارے میں ارشاد فرمائی، جو یقیناً قابل استفادہ ہیں اور یقیناً آخرت کے لیے توشہ ہیں اور ذخیرہ ہیں۔ ہم اپنے تمام ناظرین سے اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔